الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ علیہ السلام حسین منی انا من الحسین۔ میں اس قابل نہیں ہے اس وقت کہ مسجد پڑھ سکوں، لیکن اسرار تھا انجمن کا اس بات سے آیا ہوں چند نصاب کا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ بتا دیں کہ یہ عزاداری کیوں، یہ عزاداری سے ہم کو کیا فائدہ ہے۔ سب سے پہلی بات جو میں نے پوچھی ہے، ہر مومن کو یہ ہر وقت مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارا کام جو بھی ہو اللہ کے لیے ہو۔ اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو اس کا عمل قبول نہیں ہے، چاہے جو کرے۔ ہم غیبت سے بچیں، برائی سے بچیں۔ آل محمد آج ہم اس ماحول میں ہیں کہ ہمارے ہاں اخلاق نہیں ہے، ہمارے ہاں جیسا ہونا چاہیے یہ اخلاق صرف آل محمد نے آپ کو دیا ہے، دوسری قوموں میں نہیں ہے یہ بات۔ ہمیں اس پر چلنا چاہیے، اور کبھی بھی ریاکاری یا ایسا کام جو اللہ کو ناپسند ہو نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے حدیث پڑھی آپ کے سامنے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن حسین کی جنگ نے کی طرف سے نہیں ہے، مسلط کی گئی مولا پہ، گھیرا گیا، مدینے سے نکالا گیا۔ اس لیے کہ ان کے چاہنے والے قیامت میں اس طریقے سے آئیں کہ پتہ چلے کہ یہ کس کے ماننے والے ہیں۔ آپ کو اپنے کردار سے دوسری قوموں کو متاثر کرنا ہے، اس لیے کہ حسین جنگ کرنے نہیں گئے تھے، حسین تو تبلیغ کے لیے نکلے تھے۔ عزادارو، ابھی آپ نے 72 تابوت دیکھا، اگر آپ اپنی جان دے دیں، اس کا کوئی مقصد نہ ہو تو کیا آپ جنت چلے جائیں گے؟ جنت جا سکتے ہیں؟ کوئی بھی عمل آپ کا جس میں للہیت نہیں ہے، جس میں اللہ شریک نہیں ہے، وہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ یہ 72 تابوت آپ نے دیکھا، آپ
72 ताबूत के वाक़े को सुना, आपने गिरिया किया, आप रोए, आपने सिर्फ ये देखा कि ये जनाजा है, उससे जाके मिलता है कि जो करबला में मारा गया। आप रोना शुरू कर देते। उस ज़ैनब से पूछो कि दशा में गरीबा देख के 72 में जब बैठी थी, ज़ैनब से पूछिए एक बीवी कैसे गुजरी, रात कैसे गुजारा। अंधेरा हो गया। ज़ैनब ने कुशन से कहा, बहन बच्चे इधर उधर है, इन सबको जमा किया जाए। बिछाने को कुछ न था, खाक पर बैठी थी बीवी। अज़ादारो, एक मर्तबा देखा कि कुछ बच्चे आग से झुलस के मर चुके हैं। यही नहीं देखा, जली हुई कनातें टुकड़ों को बिछाया। शामे गरीबा में आप सुनते हैं कि कोई आ रहा था, तो बहन ने कहा कि मैं तुझसे गुजारिश करती हूँ कि आज चला जा, इस वक्त हमारे बच्चे अभी अभी सोए हैं। कौन थे? अली थे, आए थे। अज़ादारो, परसों चेहल्लुम है, मंगल के रोज। आज आप ने बात तक ताबूत उठाया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को यजीद ने बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि इनकी हथकड़ी बेड़ियों को काट दिया जाए। हाय, मौला ने 40 दिन तक कैसे ऐसे पहने रहा, ये तो मौला ही जाने क्या तकलीफ थी। कांटों पे चलाया गया। अज़ादारो, उसका पास रखना चाहिए कि अपने हमारे इमाम की क्या तौहीन की गई है। पैदल चलाया गया है, कभी कभी गिर जाते थे। करबला से जब चले हैं, कहा कि यजीद ने कहा कि आप आज़ाद हैं, आप चाहे यहाँ रहे चाहे मदीने चले जाएं। कहा मैं अपने फूफू से पूछूंगा, जो फूफी कहेगी वही मैं करूंगा, तुझे जवाब दूंगा। आए, ज़ैनब ने देखा हथकड़ियाँ कट गई हैं, बेड़ियाँ कट गई हैं। कहा क्या हुआ बेटा? कहा अम्मा हम आज़ाद हो गए हैं। यजीद कहता है चाहे यहाँ रहें चाहे मदीने जाएं, क्या हुक्म है आपका? क्या हुक्म है? कहा बेटा यजीद से कह दो कि न हम यहाँ रहेंगे न मदीने जाएंगे, हम करबला जाएंगे। ए अज़ादारो, ये बीबी अपने भाई के कब्र पे ज़ियारत को गई। बड़ी मुश्किल बात तो यह है
کہ 1400 برس سے ابھی تک حسین کو قومیں سمجھ نہیں پائیں کہ حسین کون ہے، حسین کا مرتبہ کیا ہے. کہا کہہ دو کہ ہم پہلے کربلا جائیں گے. لیجیے اونٹ آ گئے، مہمینیں آ گئیں، اس پہ اونٹ پہ لگایا گیا. جناب زینب سب بیویوں کو تیار کرتی ہیں. بڑی مشکل بات تھی ناکے پہ بٹھانا. عزادارو، زینب نے ضرور سوچا ہوگا اور دریا کے کو یاد کیا ہوگا، یعنی عباس کی طرف رخ کیا ہوگا اور کہا ہوگا بھیا عباس جب مدینے سے لے کے چلے تھے تو کس عزت و احترام سے لے کے چلے تھے. تمہاری بہن لٹ کے جا رہی ہے، کربلا آ رہی ہے. عزادارو، یہ قافلہ چلا. رباب سکینہ کی قبر پہ بیٹھی رو رہی تھی، رباب نہیں آئی. جناب زینب گئی اور جانے کے بعد کہا بھابھی آپ چلیے گا نہیں. کہا کیا کریں گے جا کے، سکینہ یہاں ہے، علی اصغر کربلا میں ہے، اب میرا کون ہے. اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کبھی نہ رلائے شبہ غم حسین میں. عزادارو لیجیے قافلہ چلا. سب سے پہلے ظاہر کون ہے؟ حسین کے قبر پہ. دوسری ظاہرہ جناب زینب ہیں. رسول کا صحابی قبر سے لپٹا ہوا، آواز آئی ہوگی، حسین کی آواز کان میں آئی ہوگی. اب ہٹ جاؤ یہاں سے، میری بہن آتی ہے. اے عزادارو، کربلا میں رہے ہمیں فخر ہے کہ حسین نے جو پیغام دیا تھا اس پہ عمل ہو رہا ہے. کہا تھا کہ 3 دن جو زیارت کرنے کو آئے اس کو بھی اس کی مہمانی کرنا. اے عزادارو، کل پرسوں کل اور پرسوں اور اس کے بعد 21 صفر کو 3 دن کربلا میں 1000 نہیں، لاکھ نہیں، 5 کروڑ کو کھانا حسین کے نام پہ کھلایا جاتا ہے. آج بھی کربلا میں جاری ہے. چاہے جو کھائیے، اللہ ان کو آباد رکھے. پورے 400 کلومیٹر پہ کھانے لگے ہیں، ہر ہوٹل کھلا ہے حسین کے نام پہ. کہیں سے ریاکاری نہیں ہے. 3 دن 15 کروڑ آدمی کھانا کھاتا ہے اور چاہے جو کھائیے. آج وہ جو حسین نے کہا تھا آج وہ جاری ہے. کربلا کس کے نام پہ ہے؟ کربلا جب بات آئی کہ کس کے نام پہ کربلا لکھی جائے، جب حسین خرید رہے تھے تو حسین نے کہا کہ کربلا تو جناب علی اکبر کے نام پہ لکھی جائے. یہ بھی ہے
میں آپ کا وقت لے رہا ہوں، تھوڑی دیر اور میں ختم کرتا ہوں۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد یہ قافلہ لٹا ہوا مدینے گیا، بس مدینے کے کچھ واقعات اور ہماری بات ختم ہو جائے گی۔ مدینہ پہنچی، بشیر نے جا کے اعلان کیا، بشیر کے ہاتھ میں علم تھا، حضرت عباس کے بچے آئے، ام المومنین کھڑی تھی بشیر کے پاس۔ حضرت عباس کے اب دونوں بچے گئے اور جا کے کہا کہ یہ علم تو میرا بابا لے گیا تھا، تمہارے ہاتھ میں کیسے آ گیا، ہم کو بتاؤ۔ لیکن بتایا نہیں، چلو مسجد نبوی میں، وہاں سب کو بتاؤں گا کہ کربلا میں کیا ہوا۔ بشیر نے سب بتانا شروع کیا۔ عزادارو، یہاں تک کہ یہ قافلہ جب کچھ دن گزر گئے قافلے کا، تو جناب عبداللہ ملے، بس میں نے ختم کیا۔ گریہ آپ ضرور کریں گے، اس لیے کہ محرم بھی ختم ہے ہمارا۔ جناب عبداللہ نے امام زین العابدین سے کہا کہ جب سے زینب آئی ہے میرے گھر نہیں آئی ہیں۔ یہ سن کے خاموش ہو گئے، آئے پھوپھی اماں کے پاس، کہا عبداللہ نے ایک بات کہی ہے، آپ کو بتا دیں۔ وہ کہتا ہے کہ اب تک آپ اپنے گھر نہیں گئی، تو کہا کہ اس گھر میں کہا جائیں جو کھجرا سنسان ہے، ہمارے دونوں بچے مارے گئے، اب ہم جانا وہاں جا کے کیا کریں گے۔ امام نے کہا تھا آپ گئی، جانے کے بعد اطلاع نہیں دی کہ میں آ رہی ہوں، جا کے زمین پہ بیٹھ گئی۔ عبداللہ آئے، کہا بیوی آپ کون ہیں؟ آپ ہم دوسرے کے گھر میں بیٹھی ہیں۔ کہا عبداللہ تم نے ہم کو پہچانا نہیں۔ بدلا ڈالو۔ یہ سننے کے بعد اپنے بیٹے پہ روئی نہیں تھی، قید خانے میں بھی چلایا۔ زینب نے کہا کہ نہیں، میں اپنے بچوں پہ نہیں روؤں گی، جس کی ماں نہیں ہے اس پہ روؤں گی۔ عزادارو، ایک مرتبہ وہاں سے اٹھی اور اٹھنے کے بعد آپ اس حجرے میں گئی جس میں آپ کے دونوں بچے سوتے تھے۔ کہا اے بیٹا تیری ماں ارے تیرے حجرے میں آئی ہے۔ ہمیشہ آپ کو نمازوں میں مجلسوں میں دی جاتی ہے، آج وہ نہیں، بلکہ بس اتنا کہنا ہے کہ اللہ اس انجمن کو باقی رکھے اور یہ تابوت، یہ مجلس کی شب داری کو قائم رکھیں، ان پر آل محمد کا سایہ رہے۔ اس سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں، بس ہمارے لیے دعا کیا کیجئے۔ 2 سال کے بعد آج ممبر پہ بیٹھا ہوں۔